लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे और आपके आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान की कब्र की रात कितनी भयानक होती है। पहले तो कब्र का दिन भी देखें, कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा होता है। जब कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा हो तो कब्र की रात कितनी भयानक होगी। उस रात में तुम्हें भी आना है, उस रात से हमें भी सामना करना है। हाय मुसलमान, जिसने अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को गुनाह के लिए वक्फ कर दिया, गीबत, चुगली, शराब और कबाब, जुओं के अड्डे, खुदा जाने क्या क्या गुनाह हमारी जिंदगी में है। मेरी कौम के जवानों, कब्र की पहली रात का जरा तसव्वुर करो जिसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मोहल्ले में मोहलत मिलती है तो तुम कौड़ियां लेकर के बैठते हो, ताश के पत्ते लेकर के बैठते हो, 3 पत्ती का गेम लेकर के बैठते हो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा न किया, खुदा ने तो तुम्हें कब्र को संवारने के लिए, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाने के लिए पैदा किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र की पहली रात ऐसी दर्दनाक होती है कि मुर्दे को कब्र चारों तरफ से यूं दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तसव्वुर दिलाने के लिए फरमाया, अपने दोनों मुबारक हाथों को यूं लिया और फरमाया कि जब कब्र इंसान को दबाती है तो उसकी दोनों पिसलियां यूं आपस में मिल जाती है। पिसली पर थोड़ी सी मार लगती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, गुनाह करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, रब को गजब की दावत देने वालों, जरा सोचो, अगर सिर्फ कब्र का दबाना ही होता अंदर तो यही अजाब हमारे लिए काफी था। कब्र दबाती है और पिसलियां एक दूसरे में आपस में मिल जाती है। बेटों का हाल क्या है, बेटियों का हाल क्या है? कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करता है तो मां अपनी औलाद से प्यार करती। जब बेटे को दफन कर दिया जाता है तो भी मां अपने पल्लू से आंसू पोंछती है, लेकिन जब भाती का लुकमे सामने आते हैं तो वो भी 2 लम्हे के लिए अपने मरहूम बेटे को भूल जाते। लोग तुम्हारी भाती खा रहे होते हैं और उधर मुर्दे को कब्र दबा रही होती है। कब्र को, आखिरत को भूलकर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, जरा बताओ कब्र की उस तारीक वादी में कौन काम आएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के मुख्तलिफ दोस्त हैं। इंसान का दोस्त माल है, इंसान के दोस्त औलाद हैं, इंसान के दोस्त अहबाब हैं, इंसान के दोस्त अमाल हैं। माल का हाल तो ये, जैसे रूह जिस्म से निकली वैसे ही माल पराया हो गया, वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये, कब्र तक लाया और छोड़ करके ऐसे चले गए जैसे पहचानते ही न थे। लेकिन आमाल इंसान की कब्र तक जाते हैं। हाय मुसलमान, तूने उन लोगों से दिल लगाया, पहले तो उस माल से दिल लगाया कि जो कब्र तक भी ना आने वाला था, उन अहबाब से दिल लगाया जो कब्र में छोड़कर चले जाने वाले थे। उस अमाल पर तूने मेहनत क्या की, उस अमाल के लिए तूने कोशिश क्या की? मस्जिद में आता नहीं था और आता था तो हाल ये कि ऐसा लगे जैसे कोई डंडे बरसा रहा हो और तू भाग जाता था। जुमा के दिन भी आखिर में आकर के 2 रकअत पढ़ करके भाग जाने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कब्र दबाती है, पिसलियां दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। वो मंजिल से गुजरना है, तसव्वुर करो। मेरे आका फरमाते कब्र में अंधेरा इतना होता है पहली रात में कि सफेद कफन होने के बावजूद इंसान को अपने एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इंसान को अपना वजूद नजर नहीं आता।
اور نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی. اور اس کے بعد پھر اس پر عذاب قبر یوں مسلط کیا جاتا ہے. یہ کسی لیڈر کا قول نہیں کہ مسکرا کر کے بھلا دو، یہ کسی مولوی کا کہنا نہیں کہ شک کر سکو، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو زمین پہ بیٹھ کر عرش پر نظر رکھتا ہے. یہ اس رسول ہاشمی کا فرمان ہے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے قبر کی بات کیا چھپ سکتی ہے. وہ عالم ما کان و ما یکون رسول جسے اللہ نے معلم کائنات، معلم انسانیت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اس رسول کا فرمان ہے کہ ابھی قبر کی تاریکی چھٹتی بھی نہیں ہے کہ انسان پر عذاب قبر یوں مسلط ہوتا ہے کہ انسان جن جن چیزوں سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ ساری چیزیں اس کی قبر میں بھیجی جاتی ہے جو اس کو ڈرا کر کے دہشت زدہ اور وحشت زدہ کرتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں کتے سے ڈرتا تھا تو کتے قبر میں آ کر اس کو ڈراتے ہیں، چھپکلی سے ڈرتا تھا تو چھپکلیاں ڈراتی ہے، چوہے سے ڈرتا تھا تو چوہوں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو ڈراتے ہیں. سوچو گلی کے کونے پر کھڑے ہیں اور کتا آ جائے تو ہم دور بھاگتے ہیں. قبر کے اندر جب اس طریقے سے کتوں کو، چوہوں کو، چھپکلیوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو جب مسلط کیا جائے گا تو اس 2 گز زمین میں جہاں پر کروٹ بدلنے کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں سے کہاں بھاگو گے؟ چیخو گے آواز کہاں تک پہنچے گی؟ چلاؤ گے آواز کہاں تک جائے گی؟ مسلمان تو کتنا نادان ہے، تجھے اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا کیا، تجھے اللہ نے قرآن مقدس جیسی کتاب عطا کی، تجھے اللہ نے اللہ اکبر ہدایت یافتہ بندوں کا دامن عطا کیا اولیاء کرام کا، لیکن تو نے دنیا 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 اور دنیا کی موج مستی میں اپنا وقت ایسے گزار دیا کہ تو نے آخرت کی کوئی فکر نہ کی، قبر کی کوئی پرواہ نہ کی. ہاں اگر تجھے وقت ملتا تو تو گناہوں میں ڈوب جاتا. تو نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو نے قبر کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ اسی سے ہراساں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پیر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے کانوں کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے ہاتھوں کی طرف سے عذاب آتا ہے اور چو طرف سے عذاب آ کر کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک وقت کی نماز کبھی جان بوجھ کر جاگتے میں قضا کر دی تھی، چھوڑ دی تھی، تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی سے دنیا کے سارے انسان مر جائیں. ایسے 99 سانپ اس مردے پہ مسلط کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک فرشتہ جو آنکھ سے دیکھتا نہیں، جو کان سے سنتا نہیں، جو زبان سے بولتا نہیں، گونگا بہرا انڈا فرشتہ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے صرف ایک گوزا جب وہ اس کے وجود پہ مارتا ہے تو وہ ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے. رات کے 2-2, 3-3 بجے تک جگ کر کے نماز فجر ترک کرنے والوں ذرا اس چابک اور اس گوزے کا تصور کرو، سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ نازک وجود، یہ چھوٹا سا جسم کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں اور ہرگز نہیں. تو پھر یہ رنگریلیاں کیوں ہیں؟ یہ طبیعت کے مطابق زندگی کیوں ہے؟ یہ گھروں پہ لگے ہوئے تمہارے اینٹینے، یہ اینٹینے نہیں، یہ ایریل نہیں، یہ جہنم کے سامان ہے. تمہارے گھروں کی رنگین ٹیویاں جو تمہیں ڈش لگانے پہ مجبور کرتی ہے، تمہارے بچے جو تمہیں مجبور کرتے ڈش لگانے پر، اس میں 100 سے زائد چینل پر
گندی ننگی اور آوارگی کی فلمیں دیکھنے والوں، یہ صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہاری پوری اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے راہ جہنم پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ خدا را ذرا اپنے حال پہ رحم تو کرو۔ اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ 1 سال کے بعد موت آئے گی تو شاید ہم 1 سال پہلے سدھر جاتے، 10 سال کے بعد موت آئے گی تو ہم 10 سال پہلے سدھر جاتے، لیکن موت نے تو کوئی وقت نہ دیا، کسی کو موقع نہ دیا۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، کس حال میں آئے گی، اسے پر کوئی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی۔ ٹی وی دیکھنے والوں، موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھنے والوں، جس وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو اور اسی وقت اللہ نہ کرے تمہیں موت آ گئی، اس وقت جب تم گندے مناظر دیکھ رہے ہو یا فلمیں تم ننگی اور آوارگی کی دیکھ رہے ہو، اسی وقت تمہیں موت آ گئی تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو جس حالت میں موت آئے گی وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس پر بھی اللہ لوگوں پہ قبر میں عذاب فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، اس بنیاد پر بھی اللہ ان کو عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے کتاب بند کی اور میں سوچنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر پیشاب کے چھینٹے پیروں پر آئیں اور لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو بھی اللہ ان کو قبر کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ پیشاب تو اپنے پیٹ سے نکلی ہے، اب سے اپنے پیٹ سے نکلنے والی گندگی، اپنے پیٹ سے نکلنے والی غلاظت، اگر ہم اس سے نہ بچیں تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا، عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اور قبر کا عذاب کیا ہے؟ کفن چھین لیا جائے گا، جسم کو قبر کے کیڑے، سانپ اور بچھو کھائیں گے، پوری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ عذاب قبر کی ہلکی سی جھلک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں بتا دوں تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو اور پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھٹکنے لگو۔ حضور نے نہیں بتایا، صرف اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی میرے رسول کی شان کی بات ہے۔ حضور وہ سب کچھ جان کر بھی لوگوں کے درمیان محلے میں انسانیت کی حیثیت سے ہے۔ اس کا مطلب حضور کی عقل اور اپنی عقل دونوں برابر نہیں ہے۔ ہمیں پتا چلے تو ہم پاگل ہو جائیں، ارے لوگ بھیانک ایکسیڈنٹ دیکھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، تو قبر کا عذاب سننے کے بعد جو کما کہو عذاب دیا جائے گا وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں تمہیں بتا دوں مکمل طور پہ کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم ایسے گھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے۔ تم اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہ سکتے، گھل جاؤ گے تم۔ وہ قبر ہے جسے دردناک عذاب کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک معمولی سا عمل جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی کھڑے کھڑے کچھ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیر پہ چھینٹے آتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کر بھی بے احتیاطی سے کرتے ہیں تو بھی پیشاب کے چھینٹے آتے ہیں۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچو تو بھی انسان عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ حیرت ہے، جتنا زیادہ ناپاک پیشاب ہے اس سے زیادہ ناپاک گناہ ہے۔ گناہ اور پیشاب کی ناپاکی میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے۔
کیونکہ پیشاب اگر کہیں لگ گیا پانی ڈال دو تو پیر پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا، لیکن اگر گناہ کا دھبا لگ گیا تو 7 سمندر کا پانی بھی گناہ کا دھبا نہیں دھل سکتے۔ تو پیشاب اگر ناپاک چیز پیر پہ لگ جائے اڑ کر کے اور کوئی اس سے نہ بچے، احتیاط نہ کرے، تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا۔ تو اس سے زیادہ ناپاک تو گناہ ہے۔ وہ کوئی گناہ میں ڈوبا رہے، اور وہ بھی وہ گناہ نمازوں کا ترک کرنا، جوا کھیلنا، تاش کے پتے کھیلنا، محلے کی لڑکیوں پہ بد نظری کرنا، پڑوسیوں کے حقوق دبانا، غصب کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ پہ ظلم کرنا، ماں باپ پہ زیادتی کرنا، بیوی پہ ظلم کرنا، بیوی پہ زیادتی کرنا، اولاد کا حق ادا نہ کرنا، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اور ایک اہم بات، پیشاب اپنے پیٹ کی غلاظت ہے، وہ نکلی اور پیر پہ پڑی اور ہم اس سے نہ بچے تو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے۔ اور جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے، دونوں کی ناپاکی برابر برابر، یعنی کہ پیشاب کا پینا اور شراب کا پینا دونوں ایک ہے۔ یہ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں کہ شراب اسلام میں اتنی ہی ناپاک مانی گئی ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر پیشاب کے چند چھینٹے بدن پہ لگ جائیں تو انسان اللہ کے عذاب پہ گرفتار ہوتا ہے، تو جو لوگ پیشاب کی طرح ناپاک شراب اپنے منہ کے اندر ڈالیں اور اپنے پیٹ میں ڈالیں تو ان پر کیسا عذاب ہوگا، ان پہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، ان پہ عذاب کی سختی کیا ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آیت مبارکہ کا آخری ٹکڑا، اب میں اس پہ نہیں پہنچ سکوں گا، بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں، شاید کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ خدا کے لیے اپنی قبر کی تیاری کرو، قبر میں کسی نے نہیں آنا، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی خطیب نے، نہ کسی مقرر نے، نہ کسی دوست نے، نہ کسی ماں باپ نے، نہ کسی یار نے، لیکن یہ بات حق ہے جس کو ضرور کہوں گا کہ قبر میں کسی نے نہیں آنا، لیکن قبر میں مدد کے لیے آمنہ کے لال نے ضرور آنا۔ اسی لیے قبر کی تیاری کا سب سے بنیادی سبجیکٹ ہے کہ جو آنے والا ہے اس سے اپنا کانٹیکٹ بنا کے رکھو، جو آنے والا ہے اس سے کانٹیکٹ بنا کے رکھو، اس لیے کہ اگر رابطہ بنا رہے گا تو وہاں بگڑی بن جائے گی۔ قبر اندھیری ضرور ہے، قبر میں تاریکی ضرور ہے، قبر میں سانپ اور بچھو ضرور ہیں، قبر میں عذاب ضرور ہے، قبر میں آگ ضرور ہے، قبر کا دبانا ضرور ہے، قبر کا بے قرار کرنا ضرور ہے، قبر کی وحشت ضرور ہے، قبر کی دہشت ضرور ہے، سب چیزیں حق ہیں، لیکن اس کے لیے ہے جس کی قبر میں آمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ جہاں وہ آ جائے تو پھر اندھیرا کیسا قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اس لیے ان سے رشتہ جوڑے رکھو، ان سے رابطہ بنا کر کے رکھو۔ رابطہ کیسے بنے گا؟ نعرہ بھی لگائیں، شراب بھی پیئیں تو رابطہ بنا رہے گا، نعتیں بھی پڑھیں، کیرم بھی کھیلیں، گلیوں میں بیٹھ کر کے کوڑیاں بھی کھیلیں اور خود فتوے بھی دے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے فتوے پہ عمل ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا قریب قیامت کہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے اور وہ خود بھی
गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे लोगों के पास न बैठना। फतवा देना मुफ्ती का काम है, आपका नहीं। लेकिन मैं समझता हूं बेचारे मुफ्ती साहिबान तो फतवा बहुत कम देते हैं, होटलों पे बैठे हुए हमारी अवाम फतवे ज्यादा देती है, और वो भी बिदअत और शिर्क के फतवे से कम तो कोई फतवा है ही नहीं। और उस बेचारे से पूछो भैया एहसान कर जरा बता कि बिदअत की तारीफ क्या है, वो बता भी नहीं सकेगा, बल्कि बिदअत का मखरज नहीं बता सकता, और वो बिदअत का फतवा देता है। बल्कि बेचारा बिदअत को बिदअत कहता है, यानी उसे अल्फाज का तलफ्फुज नहीं पता, इतना जाहिल है। और इतना जाहिल है कि उससे कहो कि तू जाहिल हो के फतवा देता है, तो पलट के कहता है मैं इतना भी जाहिल थोड़ी हूं। यानी कि उस जाहिल को अभी जाहिल के तलफ्फुज में याद नहीं है, और वो फतवा शिर्क और बिदअत से कम का देने तैयार नहीं। किस पर? वो भी जो चीजें कुरान और हदीस से साबित है उस पर फतवा। खड़े होके सलाम पढ़ना बिदअत, फातिहा देना शिर्क। कि ये काम आपका है ही नहीं मेरे भाई, तू अवाम में से है, अपनी औकात में रहे। लोगों ने तख्ते मश्क अगर किसी को समझाए तो शरीयत को समझाए। हर अवाम में कुर्सी पे बैठने वाला क्लिनिक खोल के बैठता है कि चलो आज होटल पे बैठ करके एक चाय पिएंगे और साथ ही किसी डॉक्टर की बैग भी लेके बैठेंगे, जो आता जाए सुई लगाते जाओ, इंजेक्शन लगाते जाओ, टेबलेट लेते जाओ। नहीं होगा ऐसा। हो सकता है, हंसने की बात नहीं, जरा गौर करें, हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन जब के कोई गैरे डॉक्टर अगर सुई लगा दे तो बोलो खतरा किसे है? बोलो जान को खतरा है। गैरे डॉक्टर टेबलेट दे दे, खतरा किसे है? बोलो जान को है। तो जाहिल लोग होटल पे बैठकर डॉक्टर का काम नहीं करते, जाहिल लोग होटल की कुर्सी पे बैठ के वकील का काम नहीं करते, फिर जाहिल लोग होटल पे बैठ के मुफ्ती का काम क्यों करते हैं? अगर जाहिल होटल पर बैठ करके डॉक्टर का काम करें तो जानों को खतरा हो जाए, और जाहिल लोग होटलों पे बैठकर मुफ्तियों का काम करें तो फिर जान को नहीं ईमान को खतरा हो जाए। इसलिए और सुनो, मुफ्ती कौन है किससे पूछा जाए? हर एक के नाम के साथ जो मुफ्ती का टाइटल हो वो थोड़ी मुफ्ती होता है। वरना हमने तो कश्मीर में एक औरत के साथ मुफ्ती का सरनेम पढ़ के मैंने एक साथी से कहा यार ये औरत कितनी खुश नसीब है कि मुफ्ती बन गई। तो मेरे साथियों ने हंस करके कहा सैयद साहब वो मुफ्ती इल्म के एतबार से नहीं है बल्कि उसका सरनेम है। मैंने कहा या अल्लाह, मुफ्ती भी सरनेम होता है? तो हर एक के नाम के साथ टाइटल मुफ्ती का लग जाए, अल्लामा का लग जाए, मौलाना का लग जाए, उससे नहीं पूछ सकते फतवा। कुरान से पूछो फतवा, किससे पूछ सकते? तो कुरान कहता है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उन्हीं से पूछो जो अहले जिक्र हैं